السلام علیکم ناظرین. پاکستان ایک جوان سال ملک ہے، یعنی یہاں پر یوتھ کی تعداد دوسرے ممالک کی نسبت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود اکثر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے نوجوان، خواتین اور بچے جو سنجیدہ موضوعات ہیں ان سے کنارہ کشی کرتے ہیں، ان کے اوپر بات چیت نہیں کرتے. ان کی توجہ آج کل ان معاملات کی طرف ہے جن کا پاکستان کی صحت پر کوئی بڑا گہرا اثر نہیں پڑتا. آج کی گیدرنگ ذرا مختلف ہے اور اس گیدرنگ کو کروانے میں نیشنل یونین آف پاکستانی اسٹوڈنٹس کا بڑا ہاتھ ہے، جنہوں نے گلوبل سسٹم آف انٹیگریٹڈ اسٹڈیز کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ ایک نشست کا اہتمام کیا ہے. ہمارے پاس سیاسی نمائندگان بھی موجود ہیں، مختلف سیاسی حلقہ فکر کی نمائندگی کرتے ہیں. ہمارے پاس یوتھ کے ریپرزینٹیوز بھی موجود ہیں اور ہمارے پاس ایک خاصی بڑی تعداد میں آڈینس بھی موجود ہے جو اس بحث میں شرکت کرے گی. ہم آپ کو ذرا اس کا سیاق و سباق بتاتے چلیں. دراصل آج سارا دن یوتھ کے نمائندگان نے بیٹھ کر پاکستان کے مستقبل کے بارے میں جو بڑے بڑے معاملات ہیں اس کے اوپر تجاویز مرتب کی ہیں. تجاویز کا تعلق معیشت سے ہے، خارجہ پالیسی سے ہے، اندرونی معاملات سے ہے، پروونشل اٹانومی سے ہے. ان تجاویز کے نچوڑ کو بنیاد بنا کر ہم آج کا پروگرام کریں گے. بحث اسی قسم کی ہوگی جو عموماً ہوتی ہے، لیکن اس مرتبہ یہ یوتھ کے حوالے سے ہوگی. پروگرام کا آغاز میں ذرا مختلف انداز سے کرنا چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ پارٹیسپینٹس اپنا تعارف خود کروا دیں اور جو یوتھ کے نمائندگان ہیں وہ بھی اپنا تعارف جو ہے ایک ایک سطر میں کروا دیں. ہم پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں. لیٹس اسٹارٹ ود یو سر. جہانگیر بدر، سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی. انجینئر خرم دستگیر خان، ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون. شیخ وقاص اکرم، ممبر نیشنل اسمبلی اینڈ سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل کیو. میر احمدان بگٹی، بلوچستان سے، کاف لیگ سے میرا تعلق ہے. حسن طلال میتلا، یونیورسٹی آف وارک یو کے، ڈوئنگ مائی بی ایس سی اکنامکس. محمد عمار، امپیریل کالج لندن کا اسٹوڈنٹ ہوں اینڈ آئی ایم ڈوئنگ الیکٹریکل انجینئرنگ. احمد بلال، یونیورسٹی کالج لنڈن سے بی ایس سی اکنامکس کر 20 سال واپس آیا ہوں. آئی ایم ٹیچنگ ایٹ لاہور گرامر اسکول، اکنامکس پڑھا رہا ہوں میں وہاں. ماروی مصطفیٰ سومرو، فاسٹ یونیورسٹی اسلام آباد. آئی ایم ڈوئنگ مائی بیچلرز ان کمپیوٹر سائنسز. بہت شکریہ جی. ہمارے پاس کینیڈا، امریکہ اور برطانیہ سے بھی اسٹوڈنٹس یہاں پر موجود ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ذرا خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور ہم یوتھ کے نمائندگان سے پہلے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے جو تجاویز دی ہیں اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو امریکہ کی انٹرفیئرنس ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے، جس کو آپ کنڈیم بھی کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ختم بھی ہو. پھر کیری لوگر بل جو ہے جس کے تحت پاکستان کو تقریباً $1.5 بلین سالانہ ایڈ ملنے کی امید ہے اور 2013 کے بعد بھی یہ امید کی جاتی ہے کہ بل کو بنیاد بنا کر مزید ایڈ ملے گی. آپ اس کے بھی بڑے مخالف ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. ہم صرف آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ پاکستان کو مکمل طور پر آئسولیٹڈ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی پاکستان کی مدد نہ کرے؟ امریکہ کے اوپر آپ کے اعتراض کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بات یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہم پہلے تو ایک بہت بڑی دشمنی نہیں لے سکتے، بیکاز اوبیسلی ایک بہت بڑا سپر پاور ہے اور ہم اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اور ہماری ڈپینڈنسی بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ رہ چکی ہوئی ہے، وہ بھی وداؤٹ کوشچن ہے. لیکن جیسے ہمارا ریلیشن شپ ایسا رہا ہے امریکہ کے ساتھ کہ وین امیریکا نیڈیڈ اس، ہم نے اس کی مدد کی ہے، لیکن جب اس کی نیڈ ختم ہو گئی ہے، جس طرح ضیاء الحق کے بات ہوا تھا، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، تو امریکہ نے ہمیشہ ہمیں چھوڑ دیا ان دا لرچ. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو آئسولیٹ نہیں کرنا چاہتے، ہم ڈپینڈنسی گریجولی یو ایس اے سے کم کریں. اٹس ناٹ دیٹ امیڈیٹلی ہم کریں گے، اور اس کا یہ ہے کہ جو فرینڈز آف پاکستان، چائنا ہو گیا، ای یو ہو گیا، اینڈ دا مسلم ورلڈ ان پرٹیکولر سعودی عربیہ اور ٹرکی، ہم اس کے ساتھ زیادہ انگیجمنٹس کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ڈپینڈنسی ہے، لونز ہوں گے، ایڈز ہوگی، اسے بھی ہم باہر نکلیں. یعنی آپ کو امریکہ کے ساتھ دوستی پر اعتراض نہیں ہے، لیکن جتنے ان کے ڈھانڈے بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان میں اس کے اوپر اعتراض ہے. دوستی مہنگی پڑ جاتی ہے، دوستی مہنگی پڑ جاتی ہے. جو شرائط کیری لوگر بل میں پیش کی گئی ہیں ان کے اوپر بھی شدید اختلاف ہے. مطلب یہ کہ اگر ہم معاشی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اب پاکستان انڈیا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو اس کی ایک شک میں شامل ہے، اس سے ہماری لوکل انڈسٹری پہ جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں. ہم آلریڈی کمپٹیشن میں انڈیا کے ساتھ ہمارا کافی زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے، اور افغانستان بینگ اے لینڈ لاکڈ کنٹری تو ہم اس کو ٹرانزٹ ٹریڈ دے کے بہت زیادہ ٹیکسز حاصل کر رہے ہیں. Is that your understanding of it? کہ میں تو ہم نے جتنی بھی کانفرنسز کی ہیں اس کے اندر ہم نے یہی ایک نتیجہ اخذ کیا کہ ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. آج سے 150 سال پہلے ہم برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی میں تھے، آج ہم امریکن ایسٹ انڈیا کمپنی کی کالونی بنتے جا رہے ہیں. آپ دیکھتے جائیں، ایمبیسی بن رہی ہے، مرینز آ رہے ہیں، ڈرونز ہو رہے ہیں،
یہ یوتھ یہ کہاں جا رہا ہے؟ خبریں پڑھی نا، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے فسانہ کے، اس پہ آپ نے توجہ دی ہے کہ بالکل ہم نے اس کے حقائق دیکھے ہیں، اور جو ہمیں اتنا نقصان ہو رہا ہے اسے اگر ہمیں $1.5 بلین دیتے ہیں اور ہمارا 6 بلین کا نقصان ہو جاتا ہے تو کاروباری انداز میں بھی اگر آپ سوچیں تو یہ تو بالکل گھاٹے کا سودا ہے۔ ذرا لیٹس آسک دی پینلسٹ آن دس سائڈ، میر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں، کیا واقعتاً پاکستان امریکہ کے تعلقات ویسے ہو گئے ہیں جیسے جو برطانیہ کے راج کے تعلقات تھے جب انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا اس خطے پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، میرے خیال میں امریکہ قابل اعتماد دوست نہیں ہے۔ جس وقت 65 کی جنگ ہماری چل رہی تھی، جی ہمارا ساتھ نہیں دیا، اسلحہ بند کر دیے ہیں۔ پھر 71 کی جنگ میں کہا جی ہم، چونکہ انڈیا رشیا کے ساتھ گیا تھا اور ہم لوگ امریکہ کے بلاک میں گئے تھے، تو وہ بحری بیڑا آ رہا ہے، بحری بیڑا آ رہا ہے، ہمارا ملک 2 لفظ ہو گیا، بحری بیڑا نہیں پہنچا ہے۔ پھر افغانستان میں جب یہ وار ہوئے، ٹھیک ہے شاید ہم لوگ کی اپنی کوئی ضرورت بھی تھی یا نہیں تھی، لیکن وہاں بھی ہمیں امریکہ نے استعمال کیا، جو اپنا ٹائم نکالا ہمیں ایسے چھوڑ دیا ہے۔ مطلب ابھی بھی امداد کتنا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے وہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن ہر وقت جی ان کا ڈیمانڈ کر ڈو مور، آخر یہ کب تک ڈو مور ہوگا؟ اور دوسرا جو ہے کہ امریکہ کے پاس انصاف نام کی کوئی چیز ہے نہیں۔ میں یہ کلیئر بتا رہا ہوں کہ جب تک فلسطین کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، جب تک کشمیریوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، دنیا میں امن نہیں ہو سکے گا۔ پھر دوسرا آپ دیکھیں کہ امریکہ جی کہاں کی مطلب وہ ہے کہ جی میں آپ کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو مطلب عراق کو بھی وہ سمجھا رہا ہے، افغانستان کو بھی وہ سمجھا رہا ہے، کل ہو سکتا ہے ہمارے سمجھانے کے لیے یا ایران کو سمجھانے کے لیے بھی دور پڑے۔ یہ میرے خیال تو ایک تاریخ ہے جس کے اوپر جو امریکہ کے اوپر ہم اعتماد نہیں کر سکتے، دوسرا یہ جو ان کا رویہ ہے کہ جی ہم آپ کو صحیح راستہ بتائیں، یہ دوست کے ساتھ کوئی رویہ نہیں ہوتا ہے، دوستی والا رویہ ہے۔ بدر صاحب آپ چونکہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں اور ایک طرح سے ظاہر ہے حکومت کے ساتھ، تو یہ جو ابھی آپ کو یہ فیلنگ جو آ رہی ہے یہ آپ کے خیال میں صحیح ہے یا اس میں کوئی موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے؟ بڑے اچھے جذبات ہیں جو انہوں نے پیش کیے ہیں، آئی ریسپیکٹ دیئر آئیڈیاز، کہ یہ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی کا تعلق ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نہ امریکہ نہ کسی اور ملک کی غلام ہے، ہم پاکستان کے عوام کے غلام ہیں، ہمیں پاکستان کے عوام کا انٹرسٹ اور ملک کا انٹرسٹ عزیز ہے، ہم اسی کی حفاظت میں ساری چیزیں کرتے ہیں۔ پھر جو ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین جو ملک کے صدر ہیں جناب آصف علی زرداری، انہوں نے جب 2 دفعہ انہوں نے جوائنٹ ہاؤس سے خطاب کیا ہے، اور پہلے خطاب میں بھی اور دوسرے میں بھی جو نمایاں طور پر فورن پالیسی میں جو چیز سامنے آئی ہے پریسائزلی، وہ یہ ہے کہ کیٹیگوریکلی کہا گیا کہ جو پاکستان کی سوورینٹی ہے اس کی ہر قیمت پر حفاظت کی جائے گی، اور کسی شخص کو جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ پاکستان کے اندر جو ہے کسی قسم کی مداخلت کرے۔ شخص کو اجازت نہیں ہے لیکن ڈرونز کو اجازت ہے۔ دیکھیں یہ ظاہر اس پہ تو شخص کوئی ہوتا نہیں ہے، وہ دیکھیں کیپیسٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، مقابلہ تو کیا، کئی دفعہ بگایا بھی، یہ نہیں ہے بات۔ چیز یہ ہے کہ ڈٹرمنیشن اور پالیسی جو ہے نا، اگر تو ارادتاً ایسا کیا جائے، کسی کو انویٹیشن دی جائے، پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر ایک آن گوئنگ چیز ہمیں ملی ہے تو ہماری گورنمنٹ جو آئی ہے یہ اس پہ تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ لیٹ می خورم صاحب دیکھیں، ایک تو یہ کہ یوتھفل ایکزوبرنس، جو جذبات ہیں وہ اپنی جگہ پہ، جاگیر بدر صاحب کو کہنا ہے جو زندگی کے حقائق ہیں وہ بڑے مختلف ہیں۔ آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ زندگی کے حقائق کے مطابق حکومتوں کو اور ملکوں کو چلانا ہوتا ہے۔ جذبات کی ہم رسپیکٹ ضرور کر سکتے ہیں لیکن پالیسی میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ زندگی کے حقائق کو اگر ہم ایک بہانہ بنا لیں غلامی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، یا اپنے ہر قسم کے کمپرومائز کو یہ نام دے لیں کہ جی زمینی حقائق لے ہیں لہٰذا ہم اس کو، بعض ایسی چیزیں جس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اور یہ اسنچلی جو یوتھ پالیسی آج فورن پالیسی آئی ہے، یہ ہمارے لیے ایک ایم ہے کہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے کہ ہمیں اپنے امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنس کم کرنی چاہیے۔ جب گورنمنٹس آتی ہیں ان کو بعض فوری نوعیت کے کرائسس ان کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کا قبلہ درست ہو تو ایسے معاملات، کوئی ایسا معاملہ نہیں جسے آپ کی پارٹی قبلہ کدھر رکھنا چاہتی ہے؟ مثلا کہ نواز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ تو بڑے شوق سے تمام امریکی مہمانوں سے ملتے ہیں، اسی شوق و ذوق سے ملتے ہیں جس شوق و ذوق سے دوسرے پارٹی کے نمائندگان ملتے ہیں،
اور بڑی خوشی ہوتی ہے. تو جب انٹرٹین کرتے ہیں امریکن لیڈران کو جو رتبے میں ان سے بڑے کم ہوتے ہیں, تو یہ امپریشن ملتا ہے کہ آپ بھی یوتھ کی طرح اپوزیشن میں نعرہ بڑا اچھا لگاتے ہیں, لیکن حکومت میں جا کے شوق و ذوق کی بات نہیں ہے. بات یہ کہ ہمیں ان سے گفتگو کرنی ہے. اور میاں نواز شریف کا یہ پہلے دن سے لے کر اب تک ہر میٹنگ میں وہ ڈرونز حملوں کو بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں, اور ہر میٹنگ میں اپنے جو جملہ انہوں نے رچرڈ باؤچر کو کہا تھا گورنمنٹ چینج ہونے کے بعد, اس کو دہراتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی جو گلیاں ہیں ان کو قتل گاہیں نہیں بننے دیں گے. لیکن یہ بات موجود ہے کہ چونکہ ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے, ہم صرف اپنے جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو ایکسپریس کر سکتے ہیں, ہم پالیسی نہیں بنا سکتے. میرا خیال میں طلعت صاحب 47 کے بعد سے لے کے آج تک کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہم امریکہ کے تابع نہیں تھے یا ہم نے امریکن پالیسیز کو ٹو نہیں کیا. چاہے وہ ہماری گورنمنٹ تھی, چاہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, چاہے نون کی تھی یا ہوگی, یہ ہر حکومت کی مجبوری ہے کہ انہوں نے امریکنز کو کی پالیسیز کو بھی ٹو کرنا ہے. امریکنز کی کئی ڈرٹی جابز ہیں وہ ہم سے وہ پہلے لیتے رہے ہیں, اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ مستقبل میں بھی لیتے رہیں گے. جہاں تک آپ نے جذبات کی بات کی, تو جذبات ہی ان کو حقائق کی شکل دی جا سکتی ہے. پاکستان جب 47 میں بنا تو یہ جذبات ہی تھے ینگسٹرز کے اور نیشن کے جو پاکستان کی صورت میں سامنے آئے. یہاں جو کیری لوگر بل کی انہوں نے بات کی ہے وہ اس پہ ہم میجورٹی جو ہے اس سے ایگری کرتے ہیں کہ اس میں چند شکیں ایسی ہیں جو پاکستان کو کسی ایسے ڈسپلن میں لانے کی کوشش کرتی ہیں جہاں ہمارے ٹریڈیشنل رائیول ہندوستان کے ساتھ جو نیشن کا جو ایک جو مورال ہے وہ کم کرنا اور اس کو ہیملیٹ کرنا اور اس کو تابع کرنا کہ جی آپ اگر یہ کام کریں گے ہندوستان کے ساتھ آپ گڑبڑ کریں گے تو پھر ہم آپ کو چلیں. اس کی شکوں کا تو ہمیں پتہ ہے جن شکوں کے تحت آپ کی حکومت نے ایڈ لی تھی امریکہ. میں نے آپ کو بتایا نا, میں نے تو پہلے کہہ دیا 47 سے لے کے آج تک سب نے یہ کیا ہے اور سب نے یہ کرنا ہے مستقبل میں بھی. اب اس میں یہ جو مرضی کہیں, جہاں تک باؤچر کی بات ہے, اب آپ کو پتا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں باؤچر جیسے کتنے افسر رلتے پھرتے ہیں, مگر جو آپ نے بات کی اپنے رتبے کے مطابق ملنا, تو وہ اب کہنا کچھ اور ہے کرنا کچھ اور ہے, اس پہ ہم نے یہ توجہ دینی ہے. یوتھ سے کون سے بات کریں, میں طلعت صاحب اجازت دیں, باؤچر کی بات نہیں ہے, بات ہے ہالبروک کی 28 مئی 1998 کی بات ہے. 28 مئی 1998 کی, اس کو نہیں کوئی جھٹلا سکتا کہ محمد نواز شریف نے تمام امریکی پریشر کو مسترد کرتے ہوئے, اس وقت پاکستان پر اتنے ہی فائنینشل پریشر تھے, شاید اس سے زیادہ خراب تھے, لیکن انہوں نے تمام اس پریشر کو مسترد کرتے ہوئے پاکستان کی سوورنٹی کو اسرٹ کیا. تو یہ کہنا غلط ہے کہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا کہ پاکستان کی جو ڈپینڈنسی ہے اس کو کم کرنا چاہیے امریکہ کے اوپر, آئی سپورٹ دیٹ. اچھا, ایک ریسپانس کو کوٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ if you don't mind ذرا because she is the sole female in this gathering. جی go ahead, tell us. ہم لوگوں نے اوور آل ہماری کمیٹیز میں جو ڈسکشنز ہوئی تھی اس پہ ہم اسی پہ پہنچے تھے ایز مائی فیلو ممبر سیڈ کہ کیری لوگر بل کو ہم سپورٹ نہیں کرتے. اٹ از ایکچولی امیریکا از ایکچولی پریزنٹنگ اے مینیفیسٹو فار اس. جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے وہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز تک ہی رہنا چاہیے. Why should a foreign country give us a manifesto? Why should it tell us کہ ہماری سیکیورٹی فورسز کو سرٹیفائی کرنا پڑے گا ہماری گورنمنٹ کے تھرو امریکن گورنمنٹ کو کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ جو امیر رمضان صاحب کا نقطہ تھا کہ جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے, آپ اس میں اضافہ کرتے کہ ان کے پاس بڑے نقطے. جی دیکھیں جی, یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. جیسے وقاص صاحب نے کہا تھا کہ 1947 سے لے کر ہماری ساری حکومتیں ان کو مانتے آ رہے ہیں, لیکن ماسٹر عبد القادر بھٹو کے اس نے